اب میں کچھ آپ کے سامنے اس کے اثرات رکھنا چاہتا ہوں کہ ثانیہ سیالکوٹ کے کیا اثرات ہیں، کیا اثرات پڑ سکتے ہیں، دینی پہلو سے اس کے کیا اثرات اور دنیاوی پہلو سے اس کے کیا اثرات ہیں۔ دینی پہلو سے تو بات کرتے ہوئے سیدھی سی بات ہے کہ ہم خود دینی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ثانیہ سیالکوٹ نے ہمارا چہرہ مسخ کر دیا۔ کوئی بھی نتھو پھتو سامنے آتا ہے، نہ جسے وضو کا پتہ، نہ غسل کا پتہ، نہ استنجا کا پتہ، کچھ بھی پتہ نہیں، وہ آ کے ایسا بلنڈر مار جاتا ہے کہ لوگ انگلی اٹھاتے ہیں دین پر، انگلی اٹھاتے ہیں دینداروں پر، لیکن ان کا اٹھانا غلط ہے، دین اور دینداری پر انگلی اٹھانا غلط ہے، لیکن انگلی تو اٹھی نا۔ جو پہلے ہی دین سے دور ہیں وہ اس واقعے کو بہانہ بنا کر دین سے مزید دور ہو جائیں گے، جو دین سے قریب ہو رہے تھے ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی۔ اور ایک سوال یہ ہے خواتین و حضرات، ہم دین کی دعوت کیسے دیں گے؟ ایک بندہ نیوٹرل ہے، پورے مغربی میڈیا اس واقعے کو اچھالے گا، ان کے سامنے اسلام کی ایسی تصویر آئے گی، ہم کتنی محنت کریں گے کہ جو اسلام کی ایک ایسی غلط تصویر آ چکی ہے ہم کھرچنے میں ہمیں کتنا وقت لگے گا؟ ہم ان لوگوں کو دین کی دعوت کیسے دیں گے؟ ہم سری لنکن کو دین کی دعوت کیسے دیں گے؟ مجھے یہ بتائیں۔ لوگ اس کا نزلہ دین پہ گرائیں گے، دینی جماعتوں پر گرائیں گے، حالانکہ نہ دین پہ گرتا ہے نہ دینی جماعتوں پر گرتا ہے، دین اور دینی جماعتیں اس سے مبرہ ہیں۔ اور آج میں خبر پڑھ رہا تھا کہ مولانا تقی عثمانی صاحب مد ظلہ العالی کی قیادت میں علماء کے وفد نے سری لنکن سفیر سے ملاقات کی ہے اور افسوس کا اظہار کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور یہ ہونا چاہیے تھا تاکہ کم سے کم ہمارا چہرہ تو صاف ہو۔ اور میں آپ کو سیدھی بات بتا دوں خواتین و حضرات، ایسے سانحات سے توہین رسالت کے قانون خطرے میں پڑ جاتا ہے، بدنیتوں کو موقع مل جاتا ہے، سازشی عناصر کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ ایسے قوانین کو، دستور کے ایسی دفعات کو دستور سے نکلوانے کی کوشش کریں۔ ہم سیدھی بات ہے، ہم دفاعی پوزیشن پر آ چکے ہیں، ہمارا وطن بھی دفاعی پوزیشن پر آ چکا ہے، ہمارے سری لنکا سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ہمیں انڈیا کو سامنے رکھ کر سری لنکا سے بھی اچھے تعلقات رکھنے ہیں۔ شکر ہے سری لنکن کے لوگوں نے بھی بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا، بڑے اچھے طریقے سے بات کی۔ ہم اپنے چینل کے تھرو بھی ان کے ساتھ اظہار غم کرتے ہیں اور ان کے بہترین رویے پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ایسے واقعات سے بدنیتوں کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، میرا جسم میری مرضی والوں کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، سیکولر طاقتوں کی ہمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، عالمی شیطانی مالیاتی اداروں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جناب ہم کہاں بس رہے ہیں، ان کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عالمی طاقتیں، عالمی مالیاتی ادارے جن کے سامنے ہم کشکول کھول کے بلکہ پورا لباس اتار کے جاتے ہیں، وہ ایسے واقعات کو ایک جزوی واقعے کے طور پر نہیں دیکھتے، وہ کلی تناظر میں ایسے واقعات کو دیکھتے ہیں۔ وہ ایسے واقعات کو دیکھنے کے بعد 2 ٹکے ہاتھ میں دیتے ہوئے شرائط کو مزید سخت کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انتہا پسندی کو اب اپنے ملک میں روکیں، اور انتہا پسندی کے عنوان سے وہ ہماری دینی سرگرمیوں پر پابندی لگاتے ہیں، اللہ کے دین کے داعیوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ مملکت کے اندر عام ترین عہدوں پر دینداروں کی تعیناتی خود ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ بدنیت میدان میں اترتے ہیں، نہیں جی یہ تو سیکٹیرینزم کا شکار ہو سکتا ہے، یہ جی جذبات میں آ سکتا ہے، اس کو اتنا حساس عہدہ نہ دیا جائے، اور ایسے ہی واقعات سے ہمارا معاشی گہراؤ ہو جاتا ہے، شرائط سخت سے سختر ہو جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ثانیہ سیالکوٹ میں ان افراد کو
جنہوں نے سامنے آ کر رحم کی بھیک مانگی سری لنکن مینیجر پریانتھا کمارا کے لیے، یہ ہمارا روشن چہرہ، انہوں نے بھیک مانگی، یار آپ ایسا نہ کریں، دلائل دیے، بھیک مانگی، لیکن لوگ باز نہیں آئے۔ تو خواتین و حضرات، سانحہ سیالکوٹ کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا آپ کے سامنے کہ ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے، حال کی ہماری یہ تصویر ہے، مستقبل کا خاکہ آپ خود ہی بنا لیں۔ وجوہات پہ بھی میں نے کچھ آپ کے سامنے بات کر دی کہ جہالت ہے جس کا لازمی نتیجہ جاہلیت ہے، اور مسلمان معاشرے میں جہالت ہو تو پھر اس کا لازمی نتیجہ جو جہالت جاہلیت کی شکل میں آتا ہے وہ اسلام کا عنوان لے لیتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ جو جاہلیت ہے اس کا خمیر ایسی جماعتوں سے اٹھا ہے جو اسلام کے نام پر اسلام کی خدمت نہیں کرتی، بلکہ رسوم و رواج اور بدعات اور شرکیات کو پروموٹ کرتی ہیں، لیکن اس کا ادراک بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ اور ایسی جماعتوں کو مصنوعی طور پر ایسی جماعتوں کی آبیاری کرتا دھرتا لوگوں نے کی ہوتی ہے بس۔ اور اس کی دوسری وجہ تعلیم کا فقدان ہے، جس کی کوکھ سے جہالت نکلتی ہے۔ اس کی تیسری وجہ ریاستی کردار میں کمزوری اور منافقت ہے، جو خود نتیجہ ہے عدم تعلیم، عدم تربیت کا۔ پھر اسی تیسری وجہ سے چوتھی وجہ نکلتی ہے، ریاست پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جو اس کے اثرات سامنے آتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنی سمت درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی راہ متعین کرنے اور راہ حق پر چلنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ خلیق الرحمن کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔